اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 تک ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں یہاں تک آئے تھے۔ آیت نمبر 171، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عہد لیا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بنی اسرائیل سے کہ پہاڑ کو سر کے اوپر کر دیا۔ کیسے کیا، کیا ہوا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے یہ دیکھا، بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سر پر ایسے آ گیا ہے جیسے کہ چھت ہو، جیسے کہ بادل ہو، جیسے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اور اس وقت ان سے کہا گیا کہ جو ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو نصیحت ہے اس میں اس پر عمل کرو، اسے یاد رکھو، اور شاید کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 172 پڑھیں گے اور اس سے آگے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ ہم سب ہیں میرے بھائی، ہمیں سے کوئی بھی ان میں سے ایسا نہ تھا جو نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی اولاد کے پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو نکالا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اور پھر ان سب سے اس طرح ہر ایک کے پیٹھ سے ان کی اولادوں کو نکالا، اور ہم نے ان سے گواہی لی ان کی اپنے متعلق، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم لوگوں کا؟ تو جواب دیا، میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے، قیامت تک آنے والے آخری انسان نے۔ کیوں نہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے گواہی لی کہ تم لوگ یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یعنی آپ میرے رب ہیں اس کا پتہ نہیں تھا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں اس کا پتہ نہیں تھا، اس سے ہم ناواقف تھے، بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون وكذلک نفصل الآیات لعلہم یرجعون۔ سبحان اللہ، اور یہ اس لیے بھی کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا ہم سے پہلے، ہم تو ان کی اولاد تھے۔ ان کے بعد کیا آپ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیں گے بوجہ ان لوگوں کے جنہوں نے باطل کا رویہ اختیار کیا؟ اور اس طرح ہم تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، شاید کہ لوگ پلٹ جائیں،
واپس آ جائیں، اپنی نافرمانیوں کے راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کی ہدایات کی طرف آ جائیں۔ یہ آیات 172، 173 اور 174 تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کو شرک سے ہٹا کر پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین آتے ہیں اور دین حق سے ان کو پھیر دیتے ہیں۔ میں نے جو حلال رکھا ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے سوال کریں گے جو دوزخی ہوگا کہ بتاؤ، اگر ساری زمین اور اس کے املاک تمہاری اختیار میں ہوں اور تم سے کہا جائے کہ فدیہ میں یہ سب دے کر نجات حاصل کر لو جہنم سے، تو وہ کہے گا یقیناً ایسا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے اس سے بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے آدم کی پشت میں ہی سے تم سے عہد لیا تھا کہ کسی کو میرا شریک نہ بناؤ گے، لیکن تم شرک کرتے رہے۔ ایک اور حدیث سننے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر سے جب ہاتھ پھیرا تو ذریات، ان کی اولاد نکلنا شروع ہو گئے، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، جب یہ وہیں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ، کیا مقصد؟ فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیں، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے جس کے عمل جنتیوں کیسے ہوں گے، اور دوزخیوں کے ہی کام کریں گے، اور اسی عمل بد پر اگر توبہ سے پہلے ان کا دم چلا گیا، جان نکل گئی، یعنی موت سے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ وہ خبر دیں اس بات کی، اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی تو وہ اس سے نکل گیا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ تو تھا ہی گمراہوں میں سے۔ یہ واقعہ، یہاں پر ایک واقعہ سنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ پڑھ کے سنائیں وہ واقعہ۔ کہا جاتا ہے یہ شخص جس کا نام روایات میں آتا ہے بلعم بن باعور، اہل بلقہ میں سے تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات نصیب فرمائی، اپنی رہنمائی نصیب فرمائی، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر نکل گیا، چھوڑ دیا ان تمام ہدایات کو، ان تمام نصیحتوں کو۔ تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، شیطان اس کے پیچھے لگا، وہ تھا ہی وہ شخص گمراہوں میں سے، اندر سے برائی، اندر کی برائی اس کو لے ڈوبی۔ ہاں، یہ برائی کیا تھی؟ اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اپنی ہدایات، ان نصیحتوں کے ذریعے اسے بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ
زمین سے چمٹ گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ آگے مثال دی جا رہی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کتا، ان تحمل علیہ یلحق، اگر اس پر کچھ بوجھ لاد دو تو وہ زبان نکال کے ویسے ہانپے گا، جیسے کتے کو دیکھا ہوگا زبان نکال کے ہانپتے ہوئے، اور تترکہ یلحق، اور نہ اسے بوجھ نہ بھی ڈالو تو وہ زبان نکال کے ایسے ہی ہانپتا ہوا نظر آئے گا، ہاں ہاں زبان نکال کے۔ ذالک مثل الذین، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ آیت نمبر 176۔ یہ ہے اصل میں بیماری، اللہ کی ہدایات، اللہ کی نصیحتیں سب اس تک پہنچ گئیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے بجائے وہ زمین سے چمٹ گیا۔ کیا مطلب؟ دنیا اسے زیادہ پیاری نظر آئی، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، یہ اس کے لیے زیادہ پسندیدہ ہوئی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، واتبع ہواہ، اپنے نفس کی پیروی کی۔ ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان پر بوجھ لا دو یا نہ لا دو، یہ کتے کی طرح ہانپتے رہیں گے، زبان نکال کے ہانپتے رہیں گے جیسے کہ کتے۔ مثال ہے، یعنی ان کو ہدایت ان تک پہنچے یا نہ پہنچے، بات ایک ہی ہے۔ یہ نفس کے پیروکار لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصہ بیان کر دیں۔ روایات میں کئی واقعات آتے ہیں، کئی قصے آتے ہیں، یہ نام یہی تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور بیشتر روایات جو بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہیں۔ بہرحال یہ ہر اس شخص کا معاملہ ہے جو دین کا علم رکھنے کے باوجود، اللہ کی کتاب کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود، اللہ کی ہدایات کے بارے میں، اللہ کی نصیحتوں کے بارے میں جاننے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود دنیا کے راستے پر لگ گیا۔ آج پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اہل علم کہلاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اللہ کی ہدایات، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اللہ کی طرف سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچ گئی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یا اللہ ہم میں سے ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ اس کے لیے اسے آسان کر دیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ اگلی آیت نمبر 177۔ سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نتیجہ بتا رہے ہیں، کیا ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا مطلب سمجھ لیں، یعنی جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، جھٹلا دیا۔ اور وہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ایسے لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس جھٹلانے کا نتیجہ آخرت میں وہ بھگتیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ عزت نہیں پاتے، جو لوگ ایسے لوگوں کو پہچان جاتے ہیں، پھر ایسے لوگ اپنا مقام کھو دیتے ہیں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم سب لوگ وہی جو اللہ کی ہدایات ہم تک پہنچ گئیں، جو اللہ کی نصیحتیں ہم تک پہنچ گئیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچ گئیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج علم عام ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ علم تو وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، وہ علم بیکار ہے بلکہ مصیبت ہے، آخرت میں مصیبت بنے گا۔ یاد رکھیں آخرت میں دو ہی جگہیں ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ظالم لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت 178 مزید وضاحت ہے اسی بات کی، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تو وہی ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جنت گنوانے والے ہیں اور جہنم میں اپنا مکان، اپنا ٹھکانہ بنانے والے ہیں۔ یہ اس طرح کی آیات کو سے لوگوں نے غلط مطلب نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی مرضی سے نہ ہدایت دیتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے، ابھی پیچھے مثال آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی تمام ہدایات، اپنی نصیحتیں سب پہنچا دیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی پیروی کی۔ جب کوئی شخص، اللہ تو سینوں کا حال جانتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے نفس کی ہی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور وہ مزید اور مزید اور مزید گمراہیوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے نفس کی بات نہیں سنتا، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی نصیحتوں کو مقام دیتا ہے، وہ جو اس کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے یہ الفاظ آپ نے بہت بار سنے ہوں گے۔ عموماً جو علم دینے والے، جو اہل علم ہیں، عموماً جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ الفاظ کیا ہیں۔ ان الحمد للہ، بے شک تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے، نحمدہ و نستعینہ و نستہدیہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اس سے ہی ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم پناہ لیتے ہیں اللہ کی اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ اکیلے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلام، اس کے عبد اور اس کے رسول تھے۔ یہ عام طور سے خطبہ، کوئی بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے، جمعہ کے دن بھی آپ سنتے ہیں، ہر جمعے کو جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، وہ انہی الفاظ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو انسان خود گمراہی ہی طلب کرتا ہے تو اسے گمراہی ملتی ہے، جو انسان ہدایت کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ تمام آیات جو ہم لوگ ابھی اس صورت میں پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں، ان سب کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، اور ایک ایک فرد سے ہے جو اس قرۂ ارض پر آج موجود ہے، سب سے ہے۔ آیت نمبر 179 بڑی پڑھتے ہوئے رونگٹا کانپ جاتا ہے، آپ کے بھی کانپ جائیں گے۔ سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا اور پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انس کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے جن اور انس کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ وہ حدیث یاد کریں، آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا حشر کے دن کہ اپنی اولادوں میں سے جنت اور جہنم کے لیے علیحدہ علیحدہ کرو۔ سوال کریں گے یا اللہ کس طرح؟ کہا جائے گا کہ 1000 میں سے ایک جنت کے لیے، 999
جہنم کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایک میں بنائے یا رب العالمین۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ تفقہ سے نہیں کرتے، یعنی سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے اندر بصیرت ہے لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی، دیکھنے کی صلاحیت ہمیں دی، غور کرنے کی صلاحیت ہمیں دی، کام دیا سننے کے لیے، اور ان کو جائز طریقے سے استعمال نہ کیا گیا۔ ایسے لوگ ہیں جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، سب سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسا ہے جیسے کچھ بھی نہیں سنا، دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیاں لیکن ایسا ہے جیسے کچھ بھی نہیں دیکھا، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، غافل ہیں یہ لوگ۔ یہ کہاں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ایسے لوگ؟ اللہ رب العزت رحم فرمائے ہم سب پر، جہنم کے لیے۔ سورۃ البقرہ جب ہم لوگوں نے شروع کی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت نمبر 2 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور میری نظر میں پورے قرآن تعلیمات انہی کے گرد گھومتی ہیں۔ یاد کریں، انسانوں کے شروع میں وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، غیب پر، جس سے مراد قرآن ہے میری نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر، اور جو ان سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو تعلیمات، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی پر یقین رکھتے ہیں، ایک کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری، انہیں سناؤ یا نہ سناؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہدایت، یہ راہ راست پر آنے والے لوگ نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسری کیٹیگری، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں بلکہ دوسری ہی کیٹیگری میں غالباً یہ تھا کہ سم بکم عمی فہم لا نہیں، تیسری کیٹیگری میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں یہ آیت آ چکی ہے۔ یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ایسے لوگ کہاں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ جہنم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کی ہدایات سے، اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں سے روگردانی کی تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے رکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کی طرف توجہ دلائی، پڑھیں گے ہم لوگ، آیات آئیں گی۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ انسان اپنی دنیا میں گم ہے، اپنے خیالات کے بنیاد پر اپنے آپ کو براہ راست پر سمجھتا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ راہ راست سے بہت دور جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر کھینچی ریت پر اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس سیدھی لکیر سے بہت ساری لکیریں اس کے داہنے اور بائیں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ ان سب پر شیطان ہے بیٹھا ہوا۔ ہوتا یہی ہے کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد بہت سارے لوگ
ایسے راستے پر چل جا۔ صراط مستقیم تو وہ ہے کہ اللہ کی ہدایات، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ اپنی سوچ کے مطابق چل پڑتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑا ہدایت یافتہ ہیں ہم، اور در حقیقت وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ایسے بے شمار ہمارے بھائی ہیں، بہت لوگ ہیں ایسے، بہت لوگ ہیں، بہت لوگ، کچھ کو تو میں جانتا ہوں جو، اور ان کو سب کچھ بتانے کے باوجود پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، ایسے بہت لوگ ہیں۔ شیطان سے جان چھڑانے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ جو لوگ اس طرح کے غلط خیالات، غلط باتیں، اللہ کی ہدایت کے خلاف سوچ جب ان کے اندر آتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں اللہ کی پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو شیطان ایک پر ایک ردہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اتنا دبیز ہو جاتا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، سوائے اس کے کہ انسان کو اس کے لیے واقعتاً محسوس کرے کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے یا رب العالمین۔ آیت 180 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بہترین نام، تو ان کے ذریعے، ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسما کے ساتھ کجی برتتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ ہم انہیں ان کے اس عمل کا ان کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان کے اس عمل کا۔ یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا، لفظی ترجمہ۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے اسما در حقیقت اللہ کے صفات ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں اس کو کس طرح ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ ہی کے لیے ہے بہترین صفات، ان صفات کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اور جو لوگ ان صفات کے ساتھ کجروی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کا انہیں بدلہ دیں گے، دونوں ہی کو بدلہ ملے گا، ہے نا، دونوں ہی کے لیے۔ دیکھیں یہ حدیث بہت عام ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو حفظ کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وتر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس لیے یہاں بھی 99 کا لفظ اسی لیے آیا ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے ناموں کو رٹ لیا جائے تو بس کامیابی ہے، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ لے کے دعا کی جائے تو یہ کافی ہے۔ اس کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی جو میں نے آپ کو سنائی، یہ ظاہر ہے بہت عام ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کرنی ہے، اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب وہ دیکھیں اب کیسے دعا کی جاتی ہے، غور کریں۔ اللہ کے ناموں، اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، وابن عبدک، اور میں بیٹا ہوں آپ کے غلام کا، وابن امتک، اور میں بیٹا ہوں آپ کی باندی کا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اور
مجھ پر آپ کا ہی حکم چلتا ہے. عدل فی قضاءک، آپ کے بارے میں جو فیصلہ آپ میرے بارے میں کریں گے وہ انصاف پر مبنی ہوگا. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان تمام صفات کا جو آپ کے لیے ہیں. سمیت بہی نفسک، وہ تمام صفات، وہ تمام باتیں، وہ تمام آپ کی صفات جن کا آپ نے اب جو آپ نے اپنے اندر رکھا ہے، یعنی ظاہر نہیں کیا اس کو. اور انزلت فی کتابک، اور جو آپ نے جو نازل کیا اپنی کتاب میں وہ. اور علمتہ احد من خلقک، اور جو آپ نے سکھایا کسی بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کو. وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي الْعِلْمِ الْغَيْبِ، یا جو آپ نے اپنی علم غیب میں اپنے پاس رکھا، خاص کیا. فی علم غیب عندک، اپنے پاس. ان تجل قرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں، یعنی وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دیں. وہ جلا حزنی، اور میرے غموں کا علاج، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں. وہ ذہاب ہمی، اور میرے فکروں کا اس کو لے جانے والا بنا دیں. یہ دیکھیں یہ کس طرح دعا کی جاتی ہے. یہ دعا کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ نکال کے دیکھیں، اسی طرح دعائیں ہیں. اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آپ اس صفات کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں بات ختم کر رہا ہوں، میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنا، ہم اس طرح دعا کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ آمین اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.